Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. سورۃ الاعراف یہ مکی صورتوں میں حجم کے اعتبار سے سب سے طویل صورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد کتاب انزل الیک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب ہے جو آپ پر نازل کی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے اس سے. لتنذر بہ، اور چاہیے کہ آپ خبردار کریں اس کے ذریعے سے. وذکر للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہے ایمان والوں کے لیے. جس طرح میں نے پہلے یہ نوٹ کرایا تھا آپ کو، حسب معمول حروف مقطعات کے بعد اللہ کی کتاب کا ذکر بیان ہوگا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، پیروی کرو اس کلام کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، دوسروں کی اتباع نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم ہے نصیحت ہے جو تم قبول کرتے ہو. وکم من قریۃ اہلکناها، اور کتنی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے برباد کر دیا. فجاءها باسنا بیاتا او هم قائلون، بس ان پر ہمارا عذاب آیا رات کے وقت یا جب دوپہر کے وقت جب وہ سو رہے تھے. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا، بس ان کی فریاد نہیں تھی جب ان پر ہمارا عذاب آیا. الا ان قالوا انا كنا ظالمین، مگر یہ کہ وہ یہی کہتے رہے کہ بے شک ہم ظالم ہیں. فلنسألن الذین ارسل الیہم، ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھیجے گئے. ولنسألن المرسلین، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. فلا نقصن علیہم بعلم، پھر ہم ضرور بیان کریں گے ان پر پورے علم کے ساتھ. وما کننا غائبین، اور ہم غائب نہیں تھے. والوزن یومئذ الحق، اور اعمال کا تولنا اس روز برحق ہے. فمن ثقلت موازینہ، بس جن کے ترازو بھاری ہو گئے نیکیوں سے. فاولئک هم المفلحون، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے رہ گئے. فاولئک الذین خسروا انفسهم، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. بما كانوا بآیاتنا یظلمون، اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ناانصافی کیا کرتے تھے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے تمہیں زمین میں آباد کیا. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے تمہارے لیے زمین میں زندہ رہنے کے اسباب مہیا کیے. قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم ہے جو تم شکر کرتے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اب یہاں سے قصہ آدم و ابلیس شروع ہو رہا ہے. ویسے تو یہ قرآن مجید میں آپ کو مختلف جگہوں پہ ملے گا، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں پر اسے بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، اور یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری صورتیں بنائیں. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے نہیں ہوا. میں پہلے عرض کر چکا ہوں ابلیس اصل میں آگ کا بنا ہوا تھا، جنات میں سے تھا، اور انتہائی عبادت گزار تھا. اور اپنی اس عبادت کی وجہ سے اسے آؤٹ آف ٹرن پروموشن دے کر فرشتوں کا سربراہ بنا دیا گیا تھا. تھا تو یہ جنات میں سے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق میں سے تھا، لیکن فرشتوں سے بھی اس کو اوپر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا تھا. قال، اللہ نے فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک. اب ذرا سمجھیں، یہ کوئی فقہی مسئلہ نہیں تھا کہ کوئی کہے کہ بھئی یہ تو غیر اللہ کو سجدہ کرنے کا حکم ہے اور اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا تو شرک ہو جاتا، لہذا میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. بات سمجھ آ رہی؟ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ آپ مجھے شرک کرنے کا حکم دے رہے ہیں، معاذ اللہ، میں کیسے شرک کر سکتا ہوں، میں تو انتہائی عبادت گزار ہوں. نہیں، اللہ نے فرمایا تجھے کس شے نے روکے رکھا جب میں نے اللہ تسجدہ کہ تو سجدہ کرے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے اس کا حکم دیا تھا. معلوم ہوا کہ جس شے کا اللہ حکم دے دے اس میں پھر عقل کے گھوڑے دوڑانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. وہاں اللہ کے حکم کی پیروی ہے بس.
مستند ہے ان کا فرمایا ہوا. اللہ نے فرما دیا ہے تو بس مجھے اس کی اتباع کرنی ہے. قال ابلیس نے جواب دیا انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا. اب ذرا اندازہ لگائیے گا, انا خیر منہ, میں اس سے بہتر ہوں. اب یہاں پہ یہ ہو کا صیغہ آ رہا ہے, تھوڑا سا جو عربی سے شغف رکھنے والے ہیں نا وہ اس بات کو انشاءاللہ انجوائے کریں گے. ہو کا صیغہ آ رہا ہے, من ہو وخلقتہ ہو, غائب ہے نا, حالانکہ آدم علیہ السلام وہی موجود ہے اللہ کے دربار میں, اور ابلیس بھی وہی موجود ہے, لیکن اتنا تکبر ہے کہ وہ اس آدم علیہ السلام کو حاضر کے صیغے میں پکار ہی نہیں رہا, غائب کر, میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, میں اس سے بہتر ہوں. حالانکہ اس کہنا چاہیے تھا نا, یہی موجود ہے, میں اس سے بہتر ہوں, میں اسے سجدہ نہیں کروں گا, میں آگ سے بناؤں, وہ مٹی سے بنا ہے. بالکل بے اعتنائی اور بے نیازی اس تکبر کی وجہ سے جو اس شیطان میں تھی. قال, اللہ نے فرمایا فاہبط منہا, دفع ہو جا یہاں سے, نکل. فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تیرے لیے جائز نہیں تھا کہ تو تکبر کرے, اس لیے کہ تکبر مخلوق کے لیے ہے ہی نہیں, کبر تو خالق کے لیے. بار بار ہمیں پورے ایک دن کے اندر سب سے زیادہ جو جملہ ہر مسلمان کو ریپیٹ کرایا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. بار بار تمہیں یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے. بڑائی اس کے لیے, تمہارے لیے نہیں. تم مخلوق ہو, تم کسی شے کے مالک نہیں ہو. حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی, کبر میری چادر ہے, اور جس نے مجھ سے میری چادر کو کھینچنے کی کوشش کی کہ وہ اس کبر کو خود پر اوڑھ لے گا, میں اسے دنیا میں بھی ذلیل کروں گا, آخرت میں بھی ذلیل کروں گا. تو اللہ نے فرمایا فما یکون لک ان تتکبر فیہا, تیرے لیے جائز ہی نہیں تھا کہ تو اس جگہ تکبر کرے. فخرج, دفع ہو جا, انک من الصاغرین, بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے. کتنے سجدے چھوڑے تھے ابلیس نے جی؟ ایک سجدہ چھوڑا تھا اللہ کے حکم سے. ہمیں اللہ دن میں 5 دفعہ سجدے کرنے کے لیے بلاتا ہے, کئی رکعتیں, ہر رکعت میں 2 سجدے. اگر ایک سجدہ چھوڑنے پر, اللہ کے حکم سے ایک سجدہ چھوڑنے پر وہ ابلیس سے شیطان بن گیا, ہم اپنی نمازیں چھوڑ کے کیا بن رہے ہیں ذرا غور فرما لیں. ہم اپنی نمازیں چھوڑ کے کتنا گناہ کما رہے ہیں, ذرا اس کو بھی کیلکولیٹ کر لیں. فخرج, دفع ہو جا, انک من الصاغرین, تو ذلیلوں میں سے ہے. قال, ابلیس نے کہا انظرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ مجھے مہلت دے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے. قال, اللہ نے فرمایا انک من المنظرین. آپ اندازہ لگائیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج لوگ بیٹھ کر یہ کیسے کہہ دیتے ہیں اللہ ہماری دعائیں نہیں سنتا, اللہ ہماری بات نہیں مانتا. پھر جو یعنی جن کے پاس آپ جاتے ہیں لے کر اپنی فریادیں, وہ آپ کو کہتے ہیں اچھا تم گناہ کرتے ہو نا, اللہ تمہاری دعا کیسے سنے گا؟ گناہ کرتے ہو نا. اب کون ہے جو گناہ گار نہیں؟ ابھی تو کوئی نہیں ہم میں سے. ہمیں گناہ کرتے ہو نا تم؟ ہاں جی کرتے ہیں جی, اسی لیے اللہ تمہاری دعا نہیں سنتا. تو ایسا کرو, اپنی دعائیں لے کے ہمارے پاس آؤ, ہم اللہ سے تمہاری سفارش کریں گے, تمہاری تو ڈائریکٹ نہیں سنی جائے گی. اندازہ کریں, وہ ابلیس جس نے چند لمحے پہلے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا اور اللہ کی نافرمانی کی, اور اللہ کہہ رہا دفع ہو جا یہاں سے, نکل, اور وہ جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے مجھے نہیں ضرورت یا اللہ آپ کے دربار کی, مجھے نہیں ضرورت آپ کی جنت کی, میں جا رہا ہوں. اور جاتے جاتے مڑ کے کہتا ہے ایک دعا مانگنی تھی, مجھے قیامت تک کی زندگی دے دیں. تو میرے اللہ نے کہا دوستوں کو ہر کوئی عطا کر دیتا ہے, ماننے والوں کو ہر کوئی دے دیتا ہے, میں تو دشمنوں کو بھی خالی نہیں لوٹاتا. انک من المنظرین, جا میں نے تجھے مہلت دی. یعنی اللہ نے کہا کہ ابھی چند منٹ پہلے, چند سیکنڈ پہلے تو نے کیا کرتوت گھولی ہے یہاں, یہ نہیں کہا.
کہا ٹھیک ہے تو بھی مانگے گا تو دوں گا. جو شیطان کو دے رہا ہے میری دعائیں نہیں سنے گا اللہ یہ کہ میری دعاؤں میں یقین ہو کہ وہ سن رہا ہے. قالا پھر ابلیس نے کہا فبما اغویتنی اس لیے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا لأقعدن لهم صراطک المستقیم میں انہیں بھٹکانے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا مورچے لگا لگا کر. اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہو اسے بے خوف شیطان سے نہیں ہونا بلکہ اسے مزید پریشانی میں آنا ہے کہ پتہ نہیں کس موڑ پر میری شیطان سے ملاقات ہو جائے, کہاں مجھے وہ پھنسا لے. اور کیسے آئے گا وہ؟ ثم لآتینہم من بین ایدیہم پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس ان کے سامنے سے, ومن خلفہم ان کے پیچھے سے, وعن ایمانہم ان کے دائیں سے, وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے, ولا تجد اکثرہم شاکرین اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے. میں کبھی دائیں سے آؤں گا کبھی بائیں سے, کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے, میں ہر وقت ہر طرح سے ان پر حملہ آور ہوتا رہوں گا, کسی صورت ان کو چھوڑوں گا نہیں. میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں نا, آپ پتہ نہیں آپ کے ساتھ ایسا ہوا یا نہیں ہوا, ہمارے ساتھ تو ہوتا ہے. صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھیں تو پہلا خیال دل میں یہ آتا ہے کہ اچھا تھوڑی دیر اور سو جاتے ہیں, تھوڑی دیر اور سو جاتے ہیں, اٹھ کے نماز پڑھ لیں گے. اچھا پھر ہمت کی کہ نہیں سونا نہیں ہے بلکہ اٹھنا ہے, اٹھ گئے, ہمت کر کے اٹھ گئے, وضو بھی کر لیا. اب شیطان کیا کہہ رہا تھا؟ سو. اچھا شیطان کہہ رہا اچھا گھر میں ہی پڑھ لوں, نہیں مسجد جانا ہے, مسجد جانے کے لیے نکلا ہے. سارے طریقوں سے آپ نے شیطان کو شکست دے دی ہے, اور شیطان آپ کو روکنا چاہ رہا تھا گھر سے نکلنے سے, مسجد کی طرف جانے سے. آپ نے شیطان کو شکست دے دی, آپ گھر سے باہر نکل آئے. اب جیسے ہی آپ باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ سارے محلے کی لائٹیں بند ہیں. آپ کے فوراً دل میں یہ خیال آئے گا کیسے غافل لوگ ہیں, کیسے بے ہدایتے ہیں جو نماز کے وقت سو رہے ہیں. حالانکہ اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ انہیں بے ہدایتہ نہیں کہہ رہے, اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں. ٹھیک, اب آپ یہی امت کی بربادی پہ اور ان کے سوئے رہنے پہ, خواب غفلت میں رہنے پہ آپ ماتم کرتے ہوئے بالآخر مسجد میں پہنچ گئے. جب آپ مسجد میں پہنچے تو وہاں منظر ہی اور ہے, فجر کی نماز ہے اور ایک آدھی صف ہے بڑی مشکل سے. آپ کا اور دل کرے گا امت کے حالات پہ ماتم کرنے کو. اور جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ اس ایک آدھی صف میں جو 5 7 10 نمازی کھڑے ہوئے ہیں, یہ سارے کے سارے سفید داڑیوں والے ہیں اور ان میں کالی داڑھی والا ایک میں ہی ہوں, تو آپ کو فوراً حدیث یاد آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نوجوان کی توبہ اللہ کو بڑی محبوب ہے اور عرش جھوم جاتا ہے اور فرشتوں کو جشن منانے کا حکم دے دیا جاتا ہے جب نوجوان توبہ کرتا ہے. یہ ساری حدیثیں آپ کو کون یاد کرا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میرے بھائی آپ ہی اکیلے علامہ اقبال رہ گئے اس قوم میں. بس آپ ہی ولی اللہ ہیں, آپ ہی متقی ہیں, آپ ہی پرہیزگار ہیں, آپ ہی امت کی اصلاح کرنے والے ہیں, آپ ہی ہیں بس اللہ کے ولی. آپ ہی قطب ہیں, آپ ہی ابدال ہیں, آپ ہی خواجہ ہیں, آپ ہی سب کچھ ہیں. آپ نے اس کو ایک طرف سے شکست دی تھی جب وہ گھر میں آپ کو نماز کے لیے روک رہا تھا, جب آپ کو سلا رہا تھا, جب تب کی آپ نے ایک طرف سے شکست دی, وہ دوسری طرف سے آئے گا. وہ آپ کو دینداری پہ چلنے سے روکے گا, آپ دینداری پہ چل پڑے, وہ آپ کو آپ کی دینداری کے تکبر میں مبتلا کرے گا. اور یہ دینداری کا تکبر انتہائی خطرناک انسان کو اپنی نمازوں پر, اپنی عبادات پر, اپنے روزوں پر, اپنے قرآن پڑھنے پر تکبر ہونے لگے تو چھوڑے گا نہیں, وہ ہر طرف سے آئے گا, گھوم گھوم کر آئے گا. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک سفر پہ جا رہے تھے علم دین کے لیے, تو راستے میں بھوک کا غلبہ اور مشکل سفر اور جنگل کا ماحول, اور یکدم جو ہے نا انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے وہ منظر غائب ہو گیا اور ایک روشنی آسمان سے ہر طرف پھیل گئی, ہر طرف نور ہی نور ہے. اور آواز آئی, عبدالقادر
میرے بندے میں تیرا رب ہوں، میں تجھ سے خوش ہو گیا، میں تیری عبادت سے تیری ریاضت سے خوش ہو گیا، مجھے تیرا دین کے لیے جذبہ بڑا پسند آ گیا، لہٰذا میں نے ساری نمازیں تیرے پہ معاف کر دی۔ وہ میرے جیسا ہوتا تو کہتا الحمدللہ اے تے مغرور لتھیا کام، یہی ہوتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، سارا نور وور غائب، شیطان سامنے آ گیا، اس نے کہا آپ کو کیسے پتا لگا کہ یہ میں ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ نماز تو اللہ کے نبی کو معاف نہ ہوئی، میری کوئی عبادت اور ریاضت خدا نہ خواستہ اللہ کے نبی سے بڑھ گئی تھی جو مجھ پہ نمازیں معاف ہو جاتی۔ تو اس نے فوراً کہا اچھا آپ بچ گئے ہیں، ورنہ میں نے بڑے بڑے اللہ کے ولیوں کو اپنے اس چکر میں پھنسا لیا، آپ بچ گئے۔ انہوں نے پھر پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی اس شیطان کی ایک چال تھی کہ اب اس تکبر میں مبتلا کرے گا کہ آپ ان ولیوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں جن کو میں پھنسا چکا۔ تو آئے گا وہ ہر طرف سے، چھوڑے گا نہیں۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس نے جو دعویٰ کیا تھا کہ تیرے بندے تیرا شکر ادا کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ دعویٰ ہم نے بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے درست ثابت کر دیا۔ اللہ ماشاء اللہ۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ نے فرمایا دفع ہو جا یہاں سے، مردود ہو کر ذلیل ہو کر دفع ہو جا، نکل جا۔ لمن تبعك منهم، یقیناً جس نے تیری اتباع کی، لأملأن جہنم منکم اجمعین، میں جہنم کو تم سب لوگوں سے بھر دوں گا۔ شیطان بھی جہنم میں، شیطان کی پیروی کرنے والے بھی سب جہنم میں جائیں گے۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اللہ نے فرمایا آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہیں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے آپ کا دل کرے کھائیں پیئیں عیش کریں، جنت کی ساری نعمتیں آپ کے لیے اوپر۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اور دیکھیں بس اس ایک پرٹیکولر درخت کے پاس نہ جائیے گا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ اس درخت کے پاس گئے تو آپ دونوں ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب اس پہ لوگوں نے ایسے وہ بہت تفصیلات لکھ دی کہ پتہ نہیں یہ کوئی گندم تھی یا کیا تھا یا کس شے کا درخت تھا۔ بھئی جنت کی ساری نعمتیں اوپن تھیں۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا، آپ نے اپنے اندر جو مرد عورت کے درمیان میں انٹریکشن ہے وہ نہیں کرنا، آپ نے وہ تعلق ابھی قائم نہیں کرنا جب تک اللہ کی طرف سے آپ کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈالا۔ یہ جملہ آپ نے بالکل یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کی بنیاد پر آگے ایک بات آئے گی انشاءاللہ۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں ڈال دیا۔ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ وہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ان کی شرمگاہوں میں ڈھانپ دیا گیا تھا۔ وَقَالَ، اور کہنے لگا، مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ، تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر کس لیے؟ أَلَا إِن تَكُونَ إِلَّا أَن تَكُونَ مَلَكَيْنِ، مگر اس لیے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ گے۔ یہ جو پھل ہے نا، یہ کھا کر، یہ اس درخت کے قریب جا کر یہ کام کر کے تم فرشتوں کی طرح تم میں صلاحیتیں آ جائیں گی۔ او تکون من الخالدین، یا تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ وقاسمہما، اور شیطان نے ان دونوں کے سامنے قسم کھائی، انی لکما لمن الناصحین، بے شک بے شک بے شک میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں بہت مخلص ہوں تم سے۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پھر شیطان نے دونوں کو دھوکے میں ڈالا۔ پہلے کیا کہا تھا؟ شیطان نے وسوسے میں ڈالا، پھر شیطان نے دھوکے میں ڈالا۔ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پھر جب ان دونوں نے اس درخت سے چکھ لیا، بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے ڈالنے لگ گئے۔ یعنی ظاہر ہے کہ جب شرمگاہیں اوپن ہوئی تو وہ حیا اور شرم تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی میں گوندی تھی نا، جو جس مٹی سے آدم کو بنایا تھا، تو وہ شرم کا معاملہ تو تھا، لہٰذا فوری طور پر انہوں نے جنت کے پتے پکڑے اور ان سے اپنے سطر کو چھپانے کی کوشش کرنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور پکارا انہیں ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَاكُمَا أَن تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا، اور میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ قَالَ،
اب کہا ہم دونوں نے، یعنی میں نے 2 پوائنٹ آپ کو نوٹ کرائے. فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے ایک وسوسے میں ڈالا تھا. اور دوسرا پوائنٹ کیا تھا؟ فدلاہما بغرور، شیطان نے دھوکہ دیا تھا. قصور کس کا تھا؟ شیطان کا. لیکن وہاں اللہ کے سامنے یہ حجت پیش کرنے کی بجائے کہ یا اللہ آپ نے شیطان کو خود کھلی چھوٹ دی تھی، اس نے آگے ہمیں مصیبت میں ڈال دیا، اس نے ہمیں آگے جھوٹ بولا، اس نے آگے قسمیں کھائیں، آپ نے اسے چھوڑا کیوں تھا؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو معصوم ہیں، اس کی باتوں میں آ گئے. نہیں، قال ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، ربا اگر تو نے ہماری بخشش نہ فرمائی، وَتَرْحَمْنَا اور تو نے ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ہم لازماً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہے فرق. غلطی شیطان سے بھی ہوئی، نافرمانی اس سے بھی ہوئی، لیکن وہ غلطی کر کے، گناہ کر کے اس گناہ پر اڑ گیا. اس نے کہا نہیں میں نے صحیح کیا. اور غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، اما ابا سے بھی ہوئی سلام علیہ، لیکن انہیں جب احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، فوری طور پر انہوں نے اللہ سے توبہ کر لی، فوراً جھک گئے. کوئی عذر نہیں تراشا، کوئی بہانہ نہیں چلایا، کوئی یہ نہیں کہا کہ ہمارا تو قصور ہی کوئی نہیں تھا، شیطان نے کیا جو کچھ کیا. نہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ بس ہمیں معاف کر دے، بس ہمیں معاف کر دے. اگر تو نے معاف نہ کیا، تو نے رحم نہ کیا، ہم بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہے فرق. جب انسان سے گناہ سرزد ہو جائے، اسے چاہیے فوراً اپنے گناہ کی معافی مانگ لے، تو پھر تو وہ آدمیت کے راستے پر ہے. اور اگر اس سے گناہ سرزد ہوا اور اس نے معافی مانگنے کی بجائے اس پر تکبر کیا اور مزید اپنے آپ کو اسی گناہ میں آگے چلانا شروع کر دیا اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلیلیں دینے لگا، تو گویا یہ کہ اب شیطنت کے راستے پہ. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اللہ نے فرمایا نیچے اتر جاؤ، یعنی زمین کی طرف، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانا ہے. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، مزید اللہ نے فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ اور اسی میں تم مرو گے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اور اسی سے تم نکالے جاؤ گے. یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، ہم نے تمہارے لیے بے شک نازل کیا وہ لباس جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا بھی ہے اور تمہارے لیے باعث زینت بھی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور پرہیزگاری کا لباس، تقوی کا لباس، اللہ کے ڈر کا لباس، وہ سب سے بہترین ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت قبول کر لیں. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، اے آدم کے بیٹو کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے. کما اخرج ابویکم من الجنہ، اسی طرح سے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت میں سے نکلوایا ہے. معلوم ہوا کہ شیطان کا الٹیمیٹ گول کیا ہے؟ کہ ہمیں جنت سے قیامت کے دن نکلوا دیا جائے. اور اس جنت سے نکلوانے کے لیے طریقہ کیا ہے؟ بے حیائی میں مبتلا کرنا، فحاشی اور عریانی میں مبتلا کرنا. ينزع عنہما لباسہما، وہ اتارتا تھا ان دونوں سے ان کا لباس. لیریہما سوآتہما، تاکہ انہیں ان کے پردے کی جگہیں دکھلا دے. آج بھی شیطان یہ لباس اتارنے کی اور اتروانے کی بھرپور کوشش کرے گا. آج بھی شیطان کی کوشش ہوگی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خاص طور پہ عورتوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض عورتیں ایسی ہیں جو قیامت کے روز سب کے سامنے برہنہ کھڑی کی جائیں گی. پوچھا جائے گا کہ ان کا جرم کیا تھا، تو بتایا جائے گا کہ یہ دنیا میں لباس پہنتی تھی لیکن لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوتی تھی. یعنی ان کا معاملہ یہ تھا کہ لباس تو تھا لیکن کچھ اس انداز کا لباس تھا کہ برہنہ ہی نظر آتی تھی. ان کے جسم کے حصے دوسروں کو نظر آیا کرتے تھے. تو یہ ان کی سزا ہے قیامت کے روز. تو بہرحال شیطان کی کوشش ہمیشہ یہ ہوگی کہ اس بے حیائی میں انسان کو مبتلا کرے. انہ یراکم
ہوا وقبیلہ، بے شک وہ تمہیں دیکھتا ہے اور اس کا قبیلہ بھی، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان کا دوست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بھی کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھی ایسے ہی کرتا پایا ہے، وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے، قُلْ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ تمہیں فحاشی کا، بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو جو تم جانتے نہیں ہو؟ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، امر ربی بالقسط، میرے رب نے عدل کا حکم دیا، واقیموا وجوہکم عند کل مسجد، اور سیدھا کرو اپنے رخ کو ہر نماز کے وقت، وادعوہ مخلصین لہ الدین، اور اللہ کو خالص کرتے ہوئے پکارو، اس کے لیے اپنی اطاعت کو، کما بداکم تعودون، جس طرح سے اس نے تمہیں پہلے پیدا کیا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے، فریقا ہدا، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دی، وفریقا حق علیہم الضلالہ، اور ایک گروہ وہ ہے جس پر گمراہی لازم ہو گئی، انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، یہ اس لیے گمراہی ان پر لازم ہوئی کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو اپنا دوست بنایا، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ، اپنی زیب و زینت کو اختیار کرو ہر نماز کے وقت میں۔ اب ذرا سمجھ لیں، یہ جو زیب و زینت ہے، اچھا لباس ہے، اس کو اختیار کرنا حرام نہیں ہے، دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ ہر وقت کوئی، جب اللہ نے آپ کو وسعت دی بھی ہو تب بھی آپ کو پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور پھرتے رہیں اور عجیب و غریب قسم کا آپ نے حلیہ بنایا ہوا ہو، اور یعنی کوئی ایسے بعض لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ مطلب یعنی دین پر چلنے والے آپ تبھی ہوں گے جب آپ مہینوں نہانے سے گریز کریں گے، یا آپ نے وہ بڑے بڑے عجیب و غریب قسم کے بال چھوڑ دیے ہوں گے، اور یعنی ایک عجیب حلیہ آپ نے بنا لیا ہوگا، اور گویا یہ کہ لگے گا کہ آپ بڑے مجذوب ہیں اور آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے، نہ منہ دھونے کی، نہ وضو کی، نہ نماز کی، بس آپ تو عجیب ہی کیفیت کا شکار ہے۔ یہ نہیں ہے دین کا مزاج، بلکہ یہ کہا گیا کہ طہارت اور پاکیزگی حاصل کرو اور اپنی زیب و زینت کو اختیار کیا کرو نماز کے وقت۔ اچھا، اب یہ نماز کے وقت میں خاص کیوں ہے، ذرا اس کو بھی سمجھ لیں۔ یعنی آپ دنیا میں کسی سے ملنے جائیں، کوئی آپ کے پاس مہمان آئے یا آپ کہیں مہمان بن کے جائیں، تو آپ اچھا لباس پہنتے ہیں یا نہیں پہنتے؟ اور نماز میں آپ یاد رکھیں، آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں، آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں، لہذا آپ کو چاہیے کہ آپ صاف ستھرا اور اچھا لباس پہن کر اللہ کے سامنے حاضر ہوں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور رزق کو ضائع نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ رزق ضائع کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.